سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا آن گراؤنڈ ہے، آپ کی وہاں سے کہتے ہیں نا رشتے ناتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے، تو ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ 5 اگست 2019 کے بعد آن گراؤنڈ سچویشن ہے تو کیا ہے جناب؟ شکریہ عامر صاحب آپ کا، اور بہت افسوس ہے کہ میں نے دیر سے جوائن کیا کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے۔ دیکھیے 5 اگست 2019 کے بعد کی جو صورتحال مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے وہ ایک قسم کے آپ سمجھیں کہ کشمیریوں کو ہندوستان نے اب ڈوگرا کے اس رول میں لیا ہے جو 1927 سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں تھا، جب کشمیری عوام کو کسی طرح کے کوئی سول رائٹس نہیں تھے، کسی طرح کے کوئی پولیٹیکل رائٹس نہیں تھے۔ وہی حال اس وقت ہندوستان کی جو بی جے پی گورنمنٹ ہے اس نے کیا ہے آفٹر ابروگیشن آف آرٹیکل 370-35 ہے۔ اس کے بعد سے جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے اس لیجسلیشن کا مقصد ہر طرح سے ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو ڈس امپاور کرنا، کشمیری مسلمانوں کی عددی اکثریت کو ختم کرنا، کشمیری مسلمانوں سے انہوں نے جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں بیوروکریسی، اس کے اندر ان کی تعداد کو کم کرنا، ہر طرح سے جو کشمیریوں کو ڈس امپاور کیا۔ جب انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کی، اس ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے اس کو کشمیری مسلمانوں کی جو لیجسلیچر میں تعداد تھی اس کو کم کیا۔ ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کے ذریعے ان کی عددی اکثریت آلریڈی اس سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تمام تر اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی سرکار کشمیر کے اندر ہر کشمیری کی پروفائلنگ کر رہی ہے۔ ہر کہیں کشمیری ہندوستان ہر ایک کشمیری کو دشمن سمجھ کر اس کی پروفائلنگ کر رہا ہے۔ جہاں ایک طرف NIA SIA ایسی ایجنسیاں آئے روز کشمیر میں گھر گھر تلاشیاں کرتی ہیں، لوگوں کی زمینیں اٹیچ کرتی ہیں، لوگوں کی زمینوں کو لے جاتی ہیں، کسی کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کر اس کا گھر پر قبضہ کیا جاتا ہے، کسی کی زمین لی جاتی ہے، اور اسی طرح سرکاری ملازمین یا جو عام شہری ہیں ان کی سوشل میڈیا کی اتنی سرویلنس ہے کہ ان کو بھی کسی حال میں بھی جو بھی سرکاری ملازم کی سوشل میڈیا پر کوئی بات کی ہو ہندوستان کی سرکار کے خلاف، یا اس نے 26 جنوری کو ہندوستان کا جھنڈا اپنی پروفائل پر نہیں لگایا ہو، یا ایسی کوئی چیز کی ہو، تو اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ کسی کورٹ میں کوئی سنوائی نہیں ہے اس پر۔ آپ نے ہندوستان کی سپریم کورٹ یا دوسرے اداروں کی معمولی باتوں کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہ جو جارج اوول کی 1984 والا منظر ہے کہ بگ برادر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، وہ جاری ہے۔ چین اور بھارت کا ماڈل پاکستان اور بھارت کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتا؟ اس کی وجہ وانی صاحب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی صرف زمینی ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ کشمیریوں کے حق خود اختیاری کا مسئلہ ہے، اور اگر 5 اگست 2019 کے واقعات نہ ہوئے ہوتے تو پاکستان کے لیے آسان تھا کہ جی ٹھیک ہے اس بات کو ذرا سا فریز کر کے ہم مزید گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو انہوں نے اس کانفلکٹ کی حیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ اور جب بھی آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے منشور کا بھی جو حصہ ہے وہ وہی ہے جو PTI گورنمنٹ میں تھا کہ جب تک آپ رول بیک نہیں کرتے اس وقت تک ہم جو ہیں آپ سے نارمل تعلقات نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کے بھارت میں there are no takers for peace with پاکستان۔ وہاں کی جو انتہا پسند حکومت ہے وہ تیار ہی نہیں ہے کسی چیز پہ۔ جی وانی صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک تو جو کیا یہ ماڈل چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ پاکستان میں رہی ہے، ماضی میں بھی رہی ہے اور آج بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ لیکن اگر ہم بھارت کا عمومی رویہ دیکھیں، بھارت کسی طرح بھی اس وقت پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم ایک اور کنسیشن دے رہے ہیں بھارت کو کہ آپ 5 اگست 2019 والی پوزیشن بحال کر دیں تو ہم آپ سے بات کریں گے۔ یہ پچھلی گورنمنٹ میں نے دی، PTI گورنمنٹ نے دی، اور کیئر ٹیکرز نے بھی اس کو رکھا، جو پچھلی اس سے پہلے شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی اس نے بھی رکھا، اور اگلی گورنمنٹس نے بھی اپنی جو پارٹیاں انہوں نے اپنے منشور میں یہی چیز رکھا۔ یعنی ہم ہندوستان کو ایک اور کنسیشن دے رہے ہیں۔ وی آر کمنگ ڈاؤن فرام اقوام متحدہ کی قراردادوں سے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ پہلے وزٹ سے ہم کہتے ہیں نہیں آپ پہلے آ جائیں، 5 اگست والی پوزیشن پر آ جائیں، ہم اس کو پیچھے لا رہے ہیں۔ لیکن ہندوستان کی حکومت اتنی ایروگنٹ ہے، وہ کسی طرح بھی ہم سے بات کرنا نہیں چاہتی ہے کسی صورت میں، کیونکہ اس کو لگتا ہے اس وقت کہ ہم کمزور ہیں۔ دیکھیں اصل بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہماری کمزوری، اقتصادی کمزوری پاکستان کی، اس کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان نے یہ ساری چیزیں کر لی،
اور ہمیں دنیا کے اندر بھی اس نے اس سلسلے میں چوک کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے کشمیری تو میرے جذبات مختلف ہیں، لیکن ایز این اینالسٹ اگر میں دیکھوں اس ساری چیز کو، میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اقتصادی ترقی ہے، پاکستان کو جو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے، یہ پہلی ترجیح ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی کشمیریوں کے جو مفادات ہیں ان پر وہ تحفظ کر سکتا ہے، اس کو وہ بہتر کر سکتا ہے، اور بہتر بارگین ہندوستان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اس پوزیشن پر، کمزوری والی پوزیشن پر ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرنا یا کسی چیز کی طرح اس کو ڈسکس کرنا ہی میرے خیال میں ہماری کمزوری ہوگی، ہم اس میں کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.